Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Basic research methods and techniques, second semester اور لیکچر نمبر 1. اس میں ریسرچ کی انٹروڈکشن ہم کریں گے، کریکٹرسٹک آف ریسرچ اور ٹائپس آف ریسرچ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اوریجن آف ریسرچ. اوریجن آف ریسرچ یعنی یہ ریسرچ جو ہے یہ کب سے سٹارٹ ہے اور کہاں سے اور کون سا ورڈ استعمال ہوا ہے، اس ورڈ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے. دا انگلش ورڈ ریسرچ ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام فرینچ ورڈ ریسرچی. یہ اصل میں ہے ریچرچی، ٹھیک ہے، فرینچ ورڈ ہے، فرینچ زبان ہے، ریچرچی which means digging and digging of knowledge. According to research scholar Robert, research is derived from French word recherche, which means to search back. یعنی to search back. پہلے کیا تھا؟ digging and digging of knowledge. دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ میننگ کیا ہے؟ to search back. He further explained that English word research is derived from a French word chercher, which has been derived from Latin word cercare, which means to go out. یعنی یہ جو ریسرچ کا ورڈ ہے یہ فرینچ ورڈ ریچرچی سے نکلا ہے. ڈگنگ اینڈ ڈگنگ آف نالج اس کی میننگ ہے. دوسری جو میننگ ہے وہ ہے ریسرچر، اور اس کی میننگ ہے ٹو سرچ بیک. یعنی دونوں ورڈ فرینچ ورڈ ہے اور اس کے الگ الگ میننگ ہے، ٹھیک ہے. تھرڈ نمبر ریسرچ جو ہے یہ فرینچ ورڈ چرچر سے ماخوذ ہے اور اوریجن اس کا وہاں سے ڈیرائیوڈ ہے. which has been derived from Latin word. چرچر لیٹن ورڈ سرکیئر سے نکلا ہے اور اس کی میننگ ہے ٹو گو آؤٹ، ٹھیک ہے. سملرلی بیکر سیز ریسرچ مینس ٹو سرچ اگین. دا اردو کاؤنٹر پارٹ آف ورڈ ریسرچ از تحقیق. یعنی اردو میں ریسرچ کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق. which is derived from an Arabic word حق, which means to separate fair from unfair. یعنی to separate fair from unfair، یعنی حق اور باطل کو الگ کرنا. to separate right from the wrong. He further explained it also means real and reality، یعنی حقیقت. یہ ریسرچ کی میننگ ہے، اوریجن تھا. اب میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف ریسرچ. دا انگلش ورڈ ریسرچ is the combination of two English words. Re means again and search mean to find. یعنی re mean again and search mean to find. Thus collectively it means a process of finding and digging again and again. یعنی ریسرچ کا کیا مطلب ہوا؟ digging and digging again، یعنی the process of finding again and again، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ریسرچ ہے. ریسرچ از اے simulation of the past on one side and push in the future on the other side. The researcher always picks up the thread where the other left it. یعنی وہ کام جو دوسرے چھوڑتے ہیں اس کو آپ نے
کمپلیٹ کرنا ہے ایک ریسرچر نے. اف ہی ریپیٹ وچ ہیز بین آلریڈی سیڈ اینڈ ڈن, یعنی اگر آپ نے ایک ریسرچر نے دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کی جو آلریڈی پہلے ہی تھا, اٹ اسٹل ریمین جرنی ان ٹو دا پاسٹ انٹرسٹنگ, یہ وہی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. انگیجنگ بٹ وداؤٹ اوپننگ اے ونڈو ان ٹو دا فیوچر, یعنی آگے آپ نے کوئی کام نہیں کیا کیونکہ نئی چیز سامنے نہیں آئی, وہی چیز آپ نے دوبارہ ریپیٹ کی. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ مختلف ڈیفینیشن سے ریسرچ کی مختلف کیا ہے ڈیفینیشن سے. شیرا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریسرچ از این انٹلیکچوئل پروسیس ویئر پرابلم از پرسیوڈ divided into related elements and analyzed in light of certain basic assumptions. Valid and relevant data are collected, hypotheses, if any, through objective testing are rejected, amended and proved. یہ ریسرچ کی جو ڈیفینیشن ہے یہ جامع ڈیفینیشن کوئی بھی ریسرچ کی نہیں کر سکتا. اس کی بہت زیادہ ڈیفینیشن ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ریسرچ کی ایک ڈیفینیشن ہے نہیں, کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ریسرچ ہر ایک شعبے کے لیے الگ میننگ رکھتی ہے. ہر ایک شعبے میں ریسرچ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہی فائنڈنگ آف فیکٹ ہے, لیکن ہر ایک کا طریقہ, ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں, ہر ایک سبجیکٹ میں اس کا الگ اپروچ ہے اور الگ میننگ ہے. اس لیے اس کی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے. ڈاکٹر ایس آر رنگناتھن کیا کہتے ہیں ریسرچ کے بارے میں کہ یہ ریسرچ کس طرح ڈیفائن کرے؟ ریسرچ از اے کریٹیکل اینڈ ایگزاسٹو انویسٹیگیشن ٹو ڈسکور نیو فیکٹ, interpret them in the light of known ideas, laws and theories to apply the conclusion for some practical purpose. یعنی ڈاکٹر ایس آر رنگناتھن کہتے ہیں کہ کریٹیکل اور ایگزاسٹو انویسٹیگیشن ہے, یعنی مشقت والا کام ہے جس میں ہم نیو فیکٹ کو ڈسکور کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور اس کی روشنی میں ہم لاز اینڈ تھیوریز اینڈ آئیڈیاز کو اپلائی کر کے کنکلوژن نکالتے ہیں. یہ ڈاکٹر ایس آر رنگناتھن کی ڈیفینیشن بہت جامع ڈیفینیشن ہے, بہت زبردست ڈیفینیشن ہے اور سمپل بھی ہے. آگے ٹریور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ٹریور کیا کہتے ہیں ریسرچ کے بارے میں کہ ریسرچ کس طرح ڈیفائن کی؟ ریسرچ از دیٹ ایکٹیویٹی وچ از ڈائریکٹڈ ٹوورڈز ڈیولپمنٹ آف سائنس آف بیہیویئر ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. یہ دیکھیں, یہ ریسرچ کو ایک سائنس بیہیویئر کہتے ہیں اور ڈیولپمنٹ اس کی ڈائریکشن میں اس کی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی ریسرچ ڈیولپمنٹ کا نام ہے. رسک کیا کہتا ہے؟ ریسرچ از اے پوائنٹ آف ویو, این ایٹیچیوڈ آف انکوائری اور فریم آف مائنڈ. ٹھیک ہے, یعنی فریم آف مائنڈ, ایٹیچیوڈ, انکوائری, یہ ریسرچ ہے. ڈبلیو ایس مونٹر کیا کہتے ہیں؟ a method of studying problem whose solution are to be desired partly or wholly from facts. یعنی ریسرچ کیا چیز ہے؟ یہ اسٹڈی آف پرابلم ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے ذریعے پرابلم کو ہم سلوشن اس کا نکالتے ہیں اور ڈیزائر فیکٹس تک پہنچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریسرچ. ویبسٹر ڈکشنری میں ریسرچ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ریسرچ از اے کیئرفل اینڈ کریٹیکل انویسٹیگیشن ان دا لائٹ آف نیولی ڈسکور فیکٹ. یہ بھی سمپل ڈیفینیشن ہے اور بہت زبردست ڈیفینیشن ہے. یہ ریسرچ از اے کیئرفل اینڈ کریٹیکل انویسٹیگیشن ان دا لائٹ آف نیولی ڈسکور فیکٹس. پی وی ینگ کیا ڈیفینیشن دے رہا ہے؟ ریسرچ از اے سائنٹیفک میتھڈ یوز ٹو ڈسکور نیو فیکٹس اینڈ ویریفائی اولڈ ون. یعنی ریسرچ کیا چیز ہے؟ نیو فیکٹ کو ڈسکور کرنا اور اولڈ فیکٹ کو ویریفائی کرنا, یہ ریسرچ ہے اکارڈنگ ٹو پی وی ینگ. جارج
کیا کہہ رہا ہے ریسرچ کے بارے میں. ریسرچ از اے میتھڈ sufficiently objective and scientific to make possible classification, generalization and verification of data observed. ٹھیک ہے. تو اب کریکٹرسٹک آف ریسرچ کیا ہے, یعنی ریسرچ کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. ریسرچ کی خصوصیات ہے کریکٹرسٹک آر فیچر ڈفرینشیٹنگ ون آئٹم فرام اندر, یعنی کریکٹرسٹک کا مطلب ہے کہ ایک فیچر دوسرے سے مختلف. It shows the various aspects of one things in comparison with the other to reach to conclusion. Characteristic انتہائی زبردست ڈیفینیشن اس نے کی ہے کریکٹرسٹک کی, کہ ہم ریسرچ کی کیا کیا کریکٹرسٹک ہونی چاہیے, ہم اس کو کس طرح دیکھیں گے. سم امپورٹنٹ کریکٹرسٹک آف ریسرچ ایز فالو. یہ نیچے جو ریسرچ کے کریکٹرسٹک ہے, ایکسپلین دا کریکٹرسٹک of research in book entitled Practical Research Planning and Design. یعنی یہ ایک کتاب کا نام ہے, ٹھیک ہے, ریسرچ ان دا پریکٹیکل ریسرچ پلاننگ اینڈ ڈیزائن. 1974 میں یہ کتاب چھپی تھی, ٹھیک ہے, اور یہ پیج 5 سے 8 تک یہ ڈیفینیشن ہے. ریسرچ یہ کریکٹرسٹک ہے ریسرچ کی. ریسرچ بگن ود اے کوسچن ان دا مائنڈ آف ریسرچر. یعنی ریسرچ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ریسرچ ایک کوسچن ہے مائنڈ ان ریسرچ, یعنی ریسرچر کے مائنڈ میں جو کوسچن ہے اس کو, اس کی جو آنسر ہے اس کو تلاش کرنا, اس کو ریسرچ کہتے ہیں. اور یہ اس کی کریکٹرسٹک ہونی چاہیے ریسرچ کی, کہ ایک ریسرچ اچھا ریسرچ ہوگا, اس کی یہ خصوصیت ہوگی کہ یہ ایک کوسچن سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور وہ کوسچن کس کے دماغ میں ہوگا, ریسرچر کے دماغ میں. اٹ ریکوائرز اے پلان. ریسرچ ایک پلان کے ذریعے ہوگا, پورا ایک پلان ہوگا. اٹ ڈیمانڈس کلیئر اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم, یعنی اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہو اس میں. ریسرچ میں لازماً اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہوگا. ریسرچ تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم واضح نہ ہو, ٹھیک ہے. اٹ ڈیلز ود دا مین پرابلم تھرو سب پرابلم, یعنی یہ بڑے پرابلم جو ریسرچ جس پہ آپ کر رہے ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور مائنوٹ ہو کے چھوٹے چھوٹے پرابلم سالو ہوتے ہیں, اور بڑے پرابلم بھی آخر میں وہ سالو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سب پرابلم جسے ہم کہتے ہیں. اٹ سیٹس, یعنی ایک بڑے پرابلم کو ہم پیسز میں کر کے اس کو حل کرتے ہیں, اور بڑا پرابلم خود بخود حل ہو جاتا ہے. اٹ سیکس ڈائریکشن تھرو اپروپریٹ ہائپوتھیسز, ٹھیک ہے, یعنی ایک پورا پروسیس ہوگا ہائپوتھیسز کا, ٹھیک ہے, یعنی باقاعدہ ہائپوتھیسز جو اپروپریٹ ہائپوتھیسز ہے وہ کنسٹرکٹ ہم کریں گے. اٹ ڈیل ود دا فیکٹس اینڈ دیئر میننگ, یعنی یہ فیکٹس پہ بیس ہوگا. ریسرچ از اے سرکولر, یعنی یہ ایک ریسرچ ہو کے اس کے بعد وہی ریسرچ آپ کو تھوڑے سے نئے انداز میں اور نئے فیکٹس فائنڈ آؤٹ کر کے یہ ریسرچ ہم اس طرح کرتے ہیں. وہ جو لیڈی تھی لیڈی پال, اس کی کریکٹرسٹک آف ریسرچ ہے. اب یہ پانڈے جو ہے اس کی ریسرچ کی وہ کیا ہے کریکٹرسٹک. پانڈے گیو دا فالوئنگ کریکٹرسٹک آف ریسرچ ان دا بک entitled Research Methodology of Library Information Science with Statistical Method and Bibliometrics. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو اس نے ڈیفینیشن کی ہے ریسرچ کو, کریکٹرسٹک کو ڈیفائن کیا ہے کہ کون سے کریکٹرسٹک ایک ریسرچ میں ہونی چاہیے. وہ ایک بک ہے ان کا, ریسرچ میتھڈالوجی فار لائبریری سائنس with statistical method and bibliometric. Number 1,
is directed toward the solution of the problem. Research کیا ہوگا؟ Research direct ہوگا solution of the problem سے start. It stress upon the development of generalization. یعنی یہ ریسرچ کو آپ جنرلائز کریں گے تب یہ اس کی بہت اچھی کریکٹرسٹک ہے کہ ایک ریسرچ جنرلائز ہو. کیس اسٹڈی ریسرچ ہے اس کو آپ نے جنرلائز کیا. پرنسپل تھیوریز دیٹ ول بی یوزفل ان پریڈکٹنگ فیوچر اکرنسز. یعنی فیوچر میں جو اس کی تھیوریز اور پرنسپل ہے وہ اور لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ اس طرح کی پریڈکشن کریں. اٹ از بیسڈ آن آبزرویبل ایکسپیرئنسز اور امپیریکل ایویڈنسز. واضح ثبوتوں کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ یہ ریسرچ ہوگا. اٹ ریکوائر ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے. اٹ انوالو گیس فار آنسر ٹو انسالو پرابلم. یعنی آپ پہلے گیس کریں گے, ہائپوتھیسس کریں گے, پھر اس کا آنسر آپ ڈھونڈیں گے. اٹ ریکوائر 6 نمبر اٹ ریکوائرڈ rigorous standard of scientific spirit and integrity. یعنی جو سائنٹیفک اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقہ ہے یہ اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرے گا, تب یہ ایک اچھی خصوصیت ہے, کریکٹرسٹک آف ریسرچ ہے. ٹھیک ہے. ہیری جانسن کیا کہہ رہے ریسرچ کریکٹرسٹک کے بارے میں؟ ایکسپلین دا کریکٹرسٹک آف ریسرچ ان ہز بک. ٹائٹل کیا ٹائٹل ہے اس بک کی؟ سسٹمیٹک سوشیالوجی. 1960 میں چھپا ہے اور پیج 2 پہ یہ کریکٹرسٹک ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے جانسن کہہ رہے کہ کریکٹرسٹک آف ریسرچ میں فرسٹ نمبر ہے اٹ از امپیریکل, سیکنڈ نمبر ہے اٹ از تھیوریٹیکل, تھرڈ نمبر ہے اٹ از کمیولیٹو. کمیولیٹو یعنی the research should be a cumulative research. It is a non-ethical. یہ چار جو ہے یہ جانسن کی کریکٹرسٹک آف ریسرچ ہے. WB یعنی جان WB بیسٹ. ٹھیک ہے. B for best gives the following summary of the characteristic of the research in the book Research Education. 1977 میں یہ پبلش ہوا ہے. پیج 9-10 پہ یہ جو کریکٹرسٹک آف ریسرچ ہے یہ ڈیفائن ہے. تو اٹ از ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا سولوشن آف دا پرابلم. اٹ emphasizes the development of generalization principle and theories. It is based on the observable experience and empirical evidence. It demands occurrence observation and description. ٹھیک ہے. Fifth number, it follows carefully designed procedure. It requires expertise. It is a patient and unhurried activity. یعنی یہ جلد بازی والا کام نہیں ہے, صبر کا کام ہے. صبر, آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے ریسرچ میں. It sometimes require coverage. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہے یہ ریسرچ ایز اے سائنٹیفک تھنکنگ. یعنی ریسرچ جو ہے یہ ایک سائنٹیفک کام ہے, یعنی ایک سائنٹیفک ورک ہے. ریسرچ از آفن defined as a scientific thinking. It is interesting to note that both terms are the same. Actually, man always shared for the truth, which brought him to the stage of scientific thinking as the main source of evidence. یعنی آدمی جو ہے وہ جو ریسرچر ہے وہ ٹروتھ کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے, اور وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ وہ سائنٹیفک تھنکنگ کے ذریعے اور سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ہوگا. سائنٹیفک تھنکنگ نہ ہو, اسٹیپ بائی اسٹیپ تھنکنگ نہ ہو تو ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہے اور کام نہیں کرے گا, پھر ریزلٹ نہیں آئے گا صحیح. مین فائنلی اڈاپٹ ایز اے مین سورس آفٹر ہیونگ ٹیسٹڈ مینی ادر سورسز. کیا ہے؟ نمبر 1 یعنی ریسرچ ایک سائنٹیفک تھنکنگ ہے. فرسٹ ریزن کیا ہے؟ کسٹم اینڈ ٹریڈیشن. ایٹ دس اسٹیج مین لارجلی یوز دا کسٹم اینڈ ٹریڈیشن ٹو ڈیل ود دا all kind of matter. Custom and tradition shows our
موڈ آف لیونگ تھنگس. پرابلم ہینڈلنگ یعنی ہمارے جو تہذیب و تمدن ہے اس کو ذہن میں رکھ کے. دوسرے نمبر پہ ہے اتھارٹی. ان آور unforeseen situation men find the dictates of wisdom and tradition inadequate. Thus men appealed to the tribal wise men, gods, priest, king, etc., for the guidance and ایڈوائس ان دا سوشل ریلیجس اکنامک. یعنی اس افیئر کو حل کرنے کے لیے یہ ہائی اتھارٹی سے رجوع کرتا ہے انسان. پرسنل ایکسپیرئنس کیا ہے؟ نیو دا مین پروگرسڈ ٹورڈز این ایرا آف دا. یعنی اب جو دور ہے نیا دور ہے سیلف ڈیپینڈنس کی طرف اور انڈیپینڈنس کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور خود بخود مسئلہ وہ انالائز کر کے پرابلم اس کو سالو کرتے. اس کو کہتے ہیں پرسنل ایکسپیرئنس، خود ٹرائی کرتا ہے. 4 نمبر کیا ہے؟ ریزننگ فرام سیلف ایویڈنس proposition. Here man started thinking about his own thinking. It is an age of deductive logic founded by Aristotle. یعنی یہ ایک خود بخود، ارسطوٹل کیا کہتے ہیں ارسطو کہ خود بخود ہر چیز کو فائنڈ آؤٹ کرے. scientific inquiry or thinking. Here man use scientific method for the explanation of the different phenomena. The scientific method is an inductive or deductive method of thinking through which one seeks to discover, establish and explain the uniformities of nature by appealing to experience. It involves double movement through, first from particular to general and second from general to specific. یہ آپ کا فرسٹ لیکچر ہو گیا. تھینکس.